اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184، جس میں لعلکم تتقون، اور اسی لفظ میں بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اور رمضان جو ہے وہ رحمت ہے، تو یہ جو ایک لفظ ہے رحمت، یہ صرف ایک لفظ نہیں یا کوئی ایک رحمت نہیں، اس رحمت کے اندر بہت ساری رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہی جو رحمتیں ہیں وہ اس لفظ لعلکم تتقون کا جو معنی ہے اس میں آ رہی ہیں۔ تو اس میں آج کے جو ٹاپک ہیں کہ اس میں کون کون سی رحمتیں ہیں، اس میں سے 2-3 جو ہیں آج ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو ہے مایوسی سے بچنا، رمضان جو ہے وہ مایوسی سے کس طرح سے بچاتا ہے، اس کی تھوڑی تکلیف ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے، معذرت۔ پھر روزے میں حلال چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس مقصد کو آج ہم تھوڑا سا سمجھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ میں چند ایک باتیں یا کوئی ایک بیچ میں مثال دے کے تو صرف ایک سوچ پیدا کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ خود سوچتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے۔ ایک مثال انسان لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی لاتعداد مثالیں اس کے سامنے ہوتی ہیں ابھی، اور پھر اس کا ذہن کھل جاتا ہے اس طرح سوچنے کے لیے۔ پھر اس میں غریبوں کی جو ہے وہ دل جوئی کی گئی ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ جیسے جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو سب اس کو کہیں گے ارد گرد کے دوسرے لوگ کہ بھئی اس کو اس وقت زیادہ تکلیف ہے، اسے حوصلہ دیں، اس کی دل جوئی کریں۔ تو رمضان میں روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کی دل جوئی کی ہے، ان کی جو ہے نا غریب، ان کو حوصلہ دیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کا جو 80% ہے نا وہ غریب لوگ ہیں، امیر جو ہیں وہ بہت کم ہیں، 20% تو کیا مجھے لگتا ہے اس سے بھی کم ہے۔ اور غریب جو ہیں ان میں کچھ کیٹیگریز ہیں، مطلب کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو یہ تک نہیں ہوتا کہ ہم آج کھانا کھایا تو کل کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، ان کے پاس چند دنوں کا یا مہینوں کا جو ہے راشن ہوتا ہے یا وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں جو روز کے روز ان کے پاس آتا ہے تو وہ کھاتے ہیں، اور جب نہیں آتا جس دن تو اس دن وہ بھوکے بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کس طرح سے کی ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے انبیاء تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ سب بھی غریب تھے، سوائے چند ایک کے، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بادشاہ تھے۔ باقی جو قرآن میں جن انبیاء کا ذکر آتا ہے وہ سب غریب ہی تھے، ان میں ان کے پاس کوئی جائیدادیں نہیں تھے، کوئی امیر خاندان نہیں تھے ان کے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ کے امیر لوگوں کی بکریاں بھی چرائیں انہوں نے، تو یہ سب غریب لوگ تھے۔ اور جب بھی کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ غریب لوگوں سے ہی زیادہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی سب سے زیادہ غریب ہی تھے شروع میں، اور اسی طرح تمام انبیاء کے ساتھ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ایک بڑی تعداد ہے، بڑی کثرت ہے، اس کی دل جوئی کی ہے رمضان کے ذریعے، اور بتایا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم اگر بھوکے رہ جاتے ہو، فاقہ کشی کرتے ہو، تو تمہیں خدا تعالیٰ نہیں مل سکتا۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ جو جن کے پاس کم کھانے کو ہے انہیں خدا نہیں مل سکتا، تو پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب کیوں دیتا؟ رمضان میں رب کیوں ملتا پھر؟ تو وہ جو غریب تھے، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری تو عمر ضائع ہو گئی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے پاس تو کبھی تھا ہی نہیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے رمضان کے ذریعے کہ یہی جو واقع ہیں ان سے گزر کر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیض حاصل دیتا ہے، آپ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے۔
تو غریب جو ہیں اس مایوسی سے اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے، غریبوں کو مایوسی سے بچاتا ہے، انہیں نکالتا ہے۔ وہ جب کہتے ہیں کہ ہماری تو فکر و فاقہ کی زندگی ہے، کس کام کی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ روزہ میں انہیں یہ بتایا اللہ نے کہ اگر وہ اس فکر و فاقہ کی، یعنی کہ اس کم پیسوں کی جو زندگی ہے جس میں روپیہ ہی کم ہوتا ہے نا ان کے پاس، باقی تو سب کچھ ہے، انسان وہ بھی ویسے ہی ہیں، جیسے امیر انسان ہے ویسے ہی غریب انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو برابر بنایا ہے، صرف جو دنیاوی وسائل ہیں ان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے مطابق اس زندگی کو گزارتے ہیں تو یہی وہ زندگی انہیں خدا تعالیٰ سے ملا سکتی ہے۔ دنیا میں اس قدر امیر نہیں جتنے غریب ہیں، اور تمام روحانی سلسلے، انبیاء کے جو سلسلے ہیں وہ غریبوں سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کی جو انتہا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو ترقی کرتے ہیں وہ بھی غریبوں سے ہی کرتے ہیں زیادہ، یعنی کہ وہ بڑھتی جاتی ہیں جماعتیں، زیادہ تر غریب بھی ہوتے ہیں بیچ میں۔ پھر یہاں پر جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ روزے میں حلال چیزوں کو کیوں چھوڑنے کا حکم دیا، تو اس کے پیچھے جو ایک بڑا مقصد چھپا ہوا ہے۔ روزے میں انسان جب حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کی ضرورت کی ایک چیز ہے اور وہ کوئی گناہ کی نہیں ہے، آپ نے محنت سے کمائی، آپ کا حق ہے اس پہ، آپ جب اسے چھوڑتے ہو تو اس وقت آپ کو اپنی خواہشات پہ اپنے اوپر یہ کنٹرول ہوتا ہے کہ پھر جو غلط چیز ہے، جو حرام چیز ہے، وہ چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کے تو پھر آپ قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو اپنے نفس ہوتا ہے اس کو ضبط کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کی جو خواہشات کو کنٹرول کرنے کی قوت طاقت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی طرف بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھے۔ اور پھر مومنین کے لیے ایک بڑا روحانی فائدہ ہے اپنے حقوق کو چھوڑنے کا، جس طرح کہ ایک حدیث ہے نا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنی پسندیدہ چیز سے کرو گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس وقت بہت سارے صحابہ نے اپنی جو سب سے انہیں چیزیں پسند تھی وہ انہوں نے صدقہ کر دی۔ جیسے ایک صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ گھوڑا بہت پسند ہے، اور انہوں نے وہ گھوڑا صدقہ کر دیا اپنے بیٹے کو۔ اسی طرح کسی نے باغ جو تھا ان کا انہیں بہت پسند تھا، اور انہوں نے باغ کسی اور کو، اپنے رشتہ دار کو دے دیا۔ تو اس طرح سے اپنی جو چیزیں پسند ہیں آپ کو، وہ آپ جب چھوڑتے ہیں، ان کی جب مشق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان میں ان کی مشق کرا رہا ہے آپ کو، تو پھر وہ لوگ آرام سے حرام چھوڑ سکتے ہیں، حرام چیزوں کو۔ دوسری بات یہ کہ سارا سال تو انسان حرام چیزوں سے چھوڑنے کی ان کو مشق کرتا رہتا ہے، اور ایک مہینے میں جب وہ حلال چیزوں کو چھوڑنے کی مشق کرتا ہے تو وہ ایسا نمونہ دکھاتا ہے خدا تعالیٰ کے لیے کہ وہ حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جو دنیا میں زیادہ تر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ ان حلال چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اپنا حق جو ہوتا ہے، یہ حلال چیزیں آپ کا حق ہے نا، تو کہیں بھی آپ دیکھیں زیادہ تر موسٹلی جو ہوں گے 1 فٹ زمین پر جھگڑا ہو جائے گا کہ یہ میری زمین ہے، میرا حق ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایک مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسے کام، بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ خاص طور پہ رشتہ داروں میں، گھروں میں، اور فتنہ و فساد سب سے زیادہ گھروں میں جو ہے وہ ایسی ہی چیزوں پہ، ایسی ہی باتوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ اگر اس وقت انسان اپنے حق سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ جو فساد ہوتے ہیں، وہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو گھروں کا سکون برباد کر دیتے ہیں، اور پھر گھروں سے نکل کے بڑی جگہوں پہ باہر بھی، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنا تھوڑا سا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی ذاتی قربانی دیتا ہے تو اس سے بڑے بڑے فتنہ و فساد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔
ایک گھر میں رہتے ہوئے جب ایک شخص جو ہے ان دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، اور اسی طرح بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے پھر. تو یہ جو رمضان ہے یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم صرف، رمضان کیا بتاتا ہے اس بات میں، حلال چیزوں کو چھوڑنے میں، کہ تم نے صرف حرام نہیں چھوڑنا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کہے جب فتنہ و فساد پیدا کرنا ہو تو اپنے حلال حق سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو جب ضرورت پڑے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے امن سے، سکون سے رہیں. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے. اب آپ دیکھیں، ایک ماں باپ جو ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ان کے 2 بچے ہیں، اگر وہ آپس میں کسی بات پر لڑتے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ان کی لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، یہ سکون سے، محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم، اگر ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب بھی انسان کوئی فتنہ و فساد کو ختم کرے گا وہ اللہ اس سے راضی ہوگا. تو اللہ کی رضا کے لیے فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنا تھوڑا سا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کی وہ جو محبت ہے وہ اسے اس سے ہزاروں گنا اور دے دیتی ہے. یہی ہے جو اپنے جائز حقوق چھوڑنے کی مشق اللہ تعالیٰ ہمیں کرا رہا ہے. اس کے پیچھے یہ ایک بڑا مقصد ہے خدا تعالیٰ کا. خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہم خدا سے اس محبت کا اظہار اسی طرح کریں جس طرح کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں اس کی جو رحمتیں ہیں اس کی حقیقت کو، اس کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.